الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. اللہ بزرگ و برتر کی حمد و ستائش، عظمت و کبریائی اور اس کی بڑائی ذکر کرنے کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر سید الکونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حاضرین گرامی، ہماری اور آپ کی زندگی کے لمحات شب و روز، مہینہ اور سال کی شکل میں گزرتے جا رہے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ میری عمر 70 سال، کوئی 80-90 سال، کوئی 40-50 سال. غرضے کی جس کی جتنی عمر ہے اتنی عمر کے حصے وہ بتاتا ہے، گنواتا ہے. یہ نہیں سوچتا کہ میری زندگی کے قیمتی حصے ہم سے گزرتے گئے اور ہم خواب غفلت میں پڑے رہے. جس کام کے لیے ہم کو بھیجا گیا تھا، ہمارا وجود بخشا گیا تھا، ہم جس کی خاطر جس لیے پیدا کیے گئے تھے، ہم نے اس پہ اوپر کوئی توجہ نہیں دی، جس کا نتیجہ آخرت میں بڑا ہی دردناک، بڑا ہی عبرتناک، بڑا ہی برا انجام ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر شفقت و مہربانی کرتے ہوئے قرآن پاک کی آیات کے ذریعہ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اتارا ہے، ان کے ذریعہ ہم کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تنبیہ کر دی ہے، انتباہ دے دیا ہے کہ ہمارے اور آپ کی پوری تیاری آخرت کے لیے ہو. یہ زندگی جو ایک حیات مستعار کے نام سے مشہور ہے، مغنی کے طور پر ہم کو یہ زندگی ملی ہے. عاریت کے طور پر جیسے آپ کسی سے کوئی سامان لے لیں
کہ بھائی میں موٹر سائیکل لے کے جا رہا ہوں، 1 گھنٹے میں لاؤں گا دوں گا، 2 روز بعد آؤں گا تو واپس کر دوں گا۔ ایسے ہی یہ زندگی ہمارے اور آپ کی عاریت کے طور پر ہم کو اور آپ کو ملی ہے، اللہ نے دیا ہے، لیکن وہ اللہ رب العالمین اس زندگی کے بارے میں ہم سے اور آپ سے سوال کرے گا کہ عاریت پر دی ہوئی یہ زندگی آپ نے کس طرح سے گزاری۔ آپ جس کو اپنا کپڑا دیتے ہیں عاریت پر، اپنا جوتا چپل دے دیتے ہیں کہ 2 روز کے لیے کہ میں مہمانی کر کے آ جاؤں، تو آپ اس کو غور سے دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی خامی تو نہیں ہوئی، ہمارے سامان میں کوئی گڑبڑی تو نہیں ہوئی۔ اس کو پوری طرح سے آپ جانچ کر پھر قبول کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جائیے۔ میرے دوست اور بھائیوں، کیا اللہ رب العالمین جس نے ہم کو اور آپ کو یہ زندگی دی ہے، تو کیا ایسے ہم کو اور آپ کو وہ چھوڑ دے گا؟ نہ عبث اور بیکار پیدا کیا ہے، اور نہ ہم کو اللہ تعالیٰ ایسے آزاد چھوڑ دے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ 1 سیکنڈ، 1 منٹ، 1 دن اور 1 ہفتہ، مہینہ اور سال کے حساب اللہ تعالیٰ پورا کر لے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرما دیا کہ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ایسے باغات میں داخل کر دے گا جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ اپنی مرضی کا وہ مالک ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہے گا کرے گا، اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ برادران اسلام، ہمیشہ ہر اسٹیج ممبر سے امت مسلمہ کے افراد کو اس کی طرف بلایا جاتا ہے، ایمان اور عمل صالح کی طرف۔ ایمان اور عمل صالح ایسے 2 الفاظ ہیں جن کا ایک مقولہ ہے کہ چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اگر ایمان ہے، عمل نہیں ہے، اور عمل بغیر ایمان کے اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ غرضے کہ خالی ایمان کا دعویٰ کر کے ہم آخرت میں اپنے آپ کی بچاؤ نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے لیے کامیابی کو کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیتیں اتری، اس میں ایمان اور عمل صالح کو پوری طرح سے واضح کر دیا گیا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس سورہ مبارکہ میں جو بہت چھوٹی سی ہے، 1.5-2 لائن کی سورہ ہے، اللہ تعالیٰ نے سمجھ لو کہ سمندر میں کوزے کو بند کر دیا، سمندر کو ایک کوزے میں، کہ انسان کی زندگی ایسے ہی 4 چیزوں میں محصور ہے، گھری ہوئی ہے: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ یہ لوگ خسارے میں نہیں ہوں گے، ورنہ ساری دنیا خسارے میں ہوگی۔ میرے دوست اور بھائیوں، میرے عرض کا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے آپ کے خاندان کو نہ دیکھے گا، ہماری شکل و صورت کو نہ دیکھے گا، ہمارے اموال پر نظر نہیں ڈالے گا، اور ہماری کسی بھی دنیاوی عزت و شہرت اور اس بڑائی پر اللہ کی نظر نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی نظر قیامت کے دن ہمارے آپ کے حق میں اعمال صالحہ اور اخلاص پر ہوگی۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہ دیکھے گا، تمہارے اموال کو نہ دیکھے گا، ولکن ينظر، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھے گا تمہارے دلوں کو جھانک کر، اور تمہارے اعمال کو دیکھے گا کہ تم نے کون سے اعمال دنیا میں کر کے لائے۔ آج دنیا میں فخر کا سبب ہے خاندان۔ اللہ اکبر، ہم فلاں کے اولاد ہیں، تھوڑی ہو ایسے تصور پر، لعنت ہو ایسے تصور پر، ایمان و عمل نہیں ہے، خاندان پر اطراء ہے، ہم فلاں خاندان کے، فلاں خاندان کے، فلاں خاندان کے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، قرآن اٹھا کے دیکھو، نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان، آپ نوح علیہ السلام کے سامنے غرقاب ہو رہا ہے سیلاب نوح میں، طوفان نوح میں وہ غرقاب ہو رہا ہے۔ نوح علیہ السلام شفقت پدری کے بنیاد پر چیخ رہے ہیں، یا بنی ارکب معنا،
اے ہمارے بیٹے آؤ کرسی پہ سوار ہو جاؤ، ان ظالمین کے ساتھ غرقاب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے استدعا کی کہ اللہ میرا بیٹا میرے سامنے ڈوب گیا، اور تیرا وعدہ ہے کہ تو نے کہا ہے نوح میں تجھے رسوا نہیں کروں گا، اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی۔ اللہ کی طرف سے ایک پھٹکار ملی، انہ عمل غیر صالح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح وہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، اس کا عمل بڑا ردی ہے، بیکار ہے، صالح نیک نہیں ہے اس کا عمل۔ کیسے تم درخواست کر دی ایسے بدعمل لڑکے کے لیے؟ نوح علیہ السلام کانپ گئے، اللہ کے سامنے عرض گزاری ہوئی، مولا معاف فرما دے ورنہ ہم خسارہ پانے والوں میں سے۔ نوح کا بیٹا ایک پیغمبر ہے، 950 سال تک قوم کو سمجھایا ہے، بڑے عظیم المرتبت آدم ثانی آپ کو کہا جاتا ہے، اس لیے کہ آپ کے بعد دنیا آباد ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام تو اول آدم ہے، لیکن آدم ثانی کے لقب سے اللہ دنیا والوں نے نوح علیہ السلام کو تعبیر کیا۔ اللہ نے پھٹکار دیا کہ نوح تمہارے خاندان سے نہیں، تمہارے اہل سے نہیں ہے، تمہارے اہل تو وہ لوگ ہیں جو کشتی پہ سوار ہیں، ایمان اور عمل صالح والے لوگ۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ چیز نہیں دیکھا جائے گا، فلاں ابن فلاں چیزیں نہیں، فلاں ابن فلاں کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیء وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ اللہ نے مثال بیان کی دو آدمیوں کی، نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، دونوں پیغمبر ہیں، محبوب بندے ہیں، ان کی دونوں بیویاں ہیں، ان دونوں بیویوں نے اپنے پیغمبر، اپنے شوہر پیغمبر کے ساتھ خیانت کی، کفر کیا، شرک کیا، توحید کا انکار کیا، ان کی نبوت رسالت سے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کی نسبت کتنی بلند ہے، ایک پیغمبر کے ساتھ ان کی زندگی جڑی ہوئی ہے، اللہ نے نہیں، اللہ نے کہا قیل ادخلا النار مع الداخلین، ان سے کہا جائے گا جاؤ جہنمیوں کے ساتھ جہنم میں۔ کوئی رعایت نہیں اللہ کے ہاں ہے، پیغمبر کا بیٹا ہو، پیغمبر کی بیوی ہو، پیغمبر کا چچا ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی رعایت نہیں ہے۔ ایمان نہیں، عمل صالح نہیں، تو ایسی صورت میں ہمارا کوئی وقار مقام نہیں۔ عمل صالح ایک ایسا معاملہ ہے کہ وہ وہاں کام آئے گا جہاں کوئی کسی کا کام نہ آئے گا، نہ باپ بیٹے کے، نہ بیٹا باپ کے، نہ بیوی شوہر کے، نہ شوہر بیوی کے، نہ ماں بیٹی کے، نہ بیٹی ماں کے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس مقام پر یہ اعمال صالحہ کام آئیں گے، ایمان کام آئے گا، جس سے ہم اور آپ راہ فرار اختیار کیے ہوئے ہیں، بھاگ رہے ہیں، کترا رہے ہیں، پہلو بچا رہے ہیں کہ مولانا لوگ تو کہتے ہی رہتے ہیں، اللہ اکبر، مولانا لوگ تو کہتے ہی رہتے ہیں، اس میں کیا بات ہے؟ اور وہی آپ دیکھ لیجئے کہ ضرب اللہ مثل الذین کفروا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ ایک مثال اللہ نے دی دو عورتوں کی جو پیغمبروں کے نکاح میں تھی، ان کو جہنم میں دھکیلا جائے گا، اور ایک عورت کی مثال اللہ نے دی جو فرعون جیسے کافر اکبر کے عقد میں تھی، آسیہ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نقشہ کھینچا ہے ایمان کے لانے کے جرم میں۔ جب فرعون کے مظالم ان پر توڑے گئے تو پکار اٹھی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے پروردگار میرا ٹھکانہ جنت میں کر دے۔ صرف توحید پرستی کی بنیاد پر، ایمان لانے کی بنیاد پر، اللہ کی وحدانیت کے اقرار کی بنیاد پر یہ مجھے ستایا جا رہا ہے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنۃ ونجنی من فرعون وعملہ، اے اللہ فرعون اس کے کار کرتوت سے اللہ تعالیٰ مجھے بچا لے۔
یہ کون نقشہ کھینچ رہا اللہ تعالیٰ، اس نے ایک عورت کی صالحہ کی جو جنتی ہے، اور ایک ایسے ظالم کافر اکبر جو کہتا تھا نا ربکم الاعلی فرعون، اس کے زوجیت میں رہتے ہوئے انہوں نے انکار کر دیا کہ تو میرا رب نہیں ہو سکتا ہے، میرا تیرا رب تو اللہ، اللہ اکبر۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم آپ کیا ہیں؟ کوئی حقیقت نہیں۔ آج زمین، پورے ہندوستان کی سرزمین اپنی وسعتوں کے باوجود ہم پر تنگ ہوتی جا رہی ہے، نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ابھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ سنبھل میں جائیے، دیکھ لیجئے، پرانی تاریخ دیکھ لیجئے، کیا کیا مظالم مسلمانوں پر ہوئے ہیں، راستے راہیں ڈھونڈی جا رہی ہیں، اور آپ یہاں بیٹھے سمجھ رہے ہیں کہ آزاد ہیں۔ اللہ کا گھر آباد نہیں کرو گے تم اجاڑ دیے جاؤ گے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی تمہاری۔ ایسے جیسے تم اپنے کھیت کھلیان سے خراب پودوں کو نکال کر پھینک دیتے ہو، تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ میرے دوست اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہمارے اور آپ کے لیے بہترین کارکردگی کا ذریعہ ہے، ہم اور آپ اس پر توجہ دیں، دیگ نہ ماریں کہ ہم فلاں ابن فلاں ہیں، اللہ کے ہاں یہ نہیں چلے گا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ میری لخت جگر نیک عمل کر لو، کل قیامت کے دن ہم تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ مائی عائشہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار کرتے ہیں آپ، بڑی محبت رکھتے ہیں سب سے، کیا آخرت میں بھی کچھ کام آئیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، 3 مقام پہ کوئی کسی کا پرسان حل نہیں ہوگا، وہاں صرف ایمان و عمل ہی کامیاب ہو، کام آئے گا۔ یہودیوں نے کہا، نصارہ نے کہا، صاحبین مکہ کے کافروں نے کہا، یہود و نصارہ نے کہا کہ ہم نحن ابناء اللہ و احباؤہ، یہ ان کا نعرہ تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے، ہماری نہیں گفتگو ہے، یہ ہماری بات نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہود و نصارہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، چہیتے ہیں اور اس کے محبوب پیارے ہیں۔ اور صابئین اور کفار مکہ کہتے تھے ملت ابراہیم پر ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ان کا دعویٰ تھا، جیسے آج کہتے ہیں نا ہمارے ہاتھ میں جنت ہے، اور ہر شخص گمان کیے ہوئے بیٹھا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو ارشاد فرمائے ہیں کہ عمل کچھ نہ کرے وہ تمنا علی اللہ، اللہ پر تمنا کے بیٹھا رہے۔ پوچھا گیا کہ بیوقوف کون؟ تو آپ نے فرمایا کہ بیوقوف وہ ہے کہ جو عمل نہ کرے اور اللہ پر جھوٹی تمنا باندھے بیٹھا رہے، بڑا بخشنے والا اللہ تعالیٰ دیکھا جائے گا۔ اتنی بات حضور کی ہم آپ سننے کے بعد عمل سے بیگانہ ہو جائیں تو اس کا مطلب قلب سیاہ ہے، کوئی گنجائش نہیں اس میں، اس سیاہ قلب کے اندر کہ کہیں سے بھلائی آپ کے اندر داخل ہو جائے۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ قل فلم يعذبکم بذنوبکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے، یہود و نصارہ سے اور مکہ کے کافروں سے، پھر اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا تمہارے گناہوں پر؟ تم چاہے جو کرتے کرتے، لیکن اللہ نے جو کہا ہے کہ ایسے لوگوں کے ہم گرفت کے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائے، چاہے یہودی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے صابی ہوں، اور نیک کام کیے، تو اللہ کہتا ہے ان کے لیے بہترین اجر ہے، اور نہ دنیا میں رنج ہوگا ان کو، نہ آخرت میں خوفزدہ ہوں گے، آزاد ہوں گے الحمدللہ۔ یہودی تھے ایمان لے آئے، عیسائی تھے ایمان لے آئے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ صحابی جو اپنے کو مکہ کے کافر لوگ کہتے تھے انہوں نے بھی توبہ کیا اور دین اسلام کو قبول کیا۔ ایسے لوگوں کے لیے عمل صالح کیا، ایسے لوگوں کے اللہ تعالیٰ باغات اور اس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔
کہیں ذالک الفوز الکبیر اللہ نے کہا۔ ایمان عمل صالح والوں کے لیے باغات ہیں، جنتیں ہیں، اور اس کے نیچے نہریں جانی، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کہیں مفلحون کہا، یہ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشادات کو آپ پڑھیں، اہل ایمان اور عمل صالح والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اہل ایمان اور عمل صالح والوں کو اللہ زمین کا خلیفہ بنا دے گا، باغ ڈور دے دے گا۔ اور آج زمین میں ہم کتنی ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں، امن کی جگہ، پناہ کی جگہ ڈھونڈنے پر مجبور ہیں۔ حکومت، خلافت تو بہت دور کی بات ہو گئی۔ 13 سال مکی زندگی کا آپ مطالعہ کریں، قسم پرسے کے عالم میں صحابہ کرام نے اپنا گھر چھوڑا، در چھوڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما ہوئی۔ اس کے بعد 10 سالہ زندگی میں، مدینہ منورہ کی 10 سالہ زندگی میں، مدنی زندگی میں مکہ فتح ہو گیا، طائف زیر نگی ہو گیا، خیبر دامن اسلام میں آ گیا، اور شام و یمن کی حکومتیں باز گزار ہو گئی۔ حبش کا بادشاہ نجاشی مسلمان ہو گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے دار اسلام کو اور زیادہ کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو 24 لاکھ مربع میل پر اسلامی جھنڈا پر لہرانے لگا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فتوحات کا سلسلہ جاری کیا، اللہ کی توحید کو بلند کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تو قیروان یا قبرص اور چین کی سرحد تک پہنچ گئے اسلام کا جھنڈا لے کر۔ کون سی طاقت تھی، کون سی قوت تھی؟ 313 سے اٹھے تھے، اور اس کے بعد چہار دھاگے عالم میں اسلامی جھنڈا لہرایا۔ جب مسلمانوں نے قرآن اور سنت کو، اعمال صالحہ کو پیچھے ڈالنا شروع کیا، وہ سمجھے کہ ہمارے ایک سے کیا ہوتا ہے، پیچھے ڈالنا شروع کیا۔ ان نمازوں سے کیا ہوتا ہے، روزوں سے کیا ہوتا ہے، مسجدوں سے کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت کو کھینچتا چلا گیا، اپنی مہربانیوں کو کھینچتا چلا گیا، آپ سے عروج کو کھینچتا گیا، زوال کی طرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو لے جانے لگا، یہاں تک کہ آج ہم آپ کہنے پہ مجبور ہیں کہ زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تنگ نظر آ رہی ہے، تنگ نظر آ رہی ہے۔ وقت آئے گا آپ محسوس کریں گے ہماری بات کو انشاءاللہ کسی کہنے والے نے کہا تھا، جب اللہ کو چھوڑیں گے اللہ آپ کو چھوڑ دے گا۔ میرے دوست اور بھائیوں، میرے عرض کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے یہاں صرف اور صرف ایمان اور عمل صالح جانچا اور پرکھا جائے گا، اور وہی مطلوب ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اللہ کہتا ہے انسانوں، ہم نے تم کو ایک نر مادہ سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، پھر ہم نے تم کو بکھیر دیا کائنات میں قبائل کی شکل میں۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، یہ قبیلے ہیں، یہ شاخیں ہیں، یہ فلاں برادری، فلاں برادری، فلاں برادری، فلاں، لِتَعَارَفُوا، ایک دوسرے کا تعارف و پہچان ہو۔ کون بھائی؟ فلاں خاں صاحب، فلاں صدیقی صاحب، ایک ہی نام کے کئی لوگ، فلاں انصاری صاحب وغیرہ وغیرہ۔ یہ قبائل، خاندان میں اللہ نے بکھیرا، لِتَعَارَفُوا، یہ نہیں کہ ایک دوسرے پر گھمنڈ کرو، اس پر غرور کرو کہ ہم تو بس سب سے اونچے ہیں۔ اونچا وہی ہوگا جو کل قیامت کے دن اونچا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک وہ اونچا ہے، صاحب عزت ہے، عظیم المرتبت ہے، جو تمہیں سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہو، تقویٰ ہو۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ کی سچی تصویر جب ہوگی میدان محشر میں تو وہاں نوازے جاؤ گے۔ ایک مؤذن ہے غریب،
تو سونے کے ممبر پر لمبی گردن والا بنا کے بیٹھایا جائے گا، اور بڑے بڑے لوگ دیکھیں گے جو آج یہاں حقارت سے مؤذن صاحب کو دیکھتے ہیں نیچی نگاہوں سے، کل قیامت کے دن رش کریں گے ان مؤذنین پر کہ ممبر پر، سونے کے ممبروں پر اونچی اونچی گردن کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ اللہ کے گھر کی طرف دعوت دینے والے لوگ تھے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، اور بہت سے لوگوں کو اس کا ذہن میں بڑا گھمنڈ ہے، ہم فلاں، اور زندگی کا پتہ لگائیے تو 420 مکاری بےایمانی چاپلوسی کے علاوہ ان کی زندگی میں کچھ ہے ہی نہیں، جھوٹی شیخی۔ میں صاف اس لیے کہہ رہا ہوں، شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات، احساس ہو لوگوں کو۔ کتنی مسجدیں ہیں جو پاس پڑوس کے لوگ اذان سن کر کے اپنی نفاست پسندی کی بنیاد پر مسجد میں نہیں جاتے، اور مسجدیں ہم ہی آپ کے لیے بنائی جاتی ہیں، بنائی گئی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نواز رکھا ہے نا، تو مؤذن کے اذان، مولانا کی امامت کو کیا سمجھیں؟ اس سے اچھا تو اپنے گھر میں پڑھ لیتے ہیں، خود ہی مقتدی، خود ہی امام، خود ہی مکبر۔ کیا تماشا کر رکھا ہے لوگوں نے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ چند روزہ زندگی ہے، ایمان اور عمل صالح کی دعوت برابر دی جا رہی ہے، آپ کو ابھارا جا رہا ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اور آپ قیامت کے دن مجرمین کو دیکھیں گے، مجرمین کو آپ دیکھیں گے اپنے سروں کو جھکائے اور التجا کرتے ہوئے اللہ سے، ربنا ابصرنا وسمعنا، اے اللہ ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا، یہ تیری جہنم ہے، تیری جنت ہے، اور اس کی چیخ و پکار کو بھی سن لیا، جہنم کی آواز کو۔ فرجعنا نعمل صالحا، اللہ مجھے دنیا میں واپس کر دے، ہم دوبارہ نیک کام کر کے آئیں گے۔ اب ہم یقین کرنے والے ہیں، اب دنیا میں تو یقین نہیں آ رہا نا، اس کو نقد سودا نہیں مل رہا ہے کہ بھی نماز پڑھ کے نکلو جنت کا دروازہ کھول دیا جائے، تو وعدہ ہے۔ رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، کوئی کہے گا میرے مولا مجھے لوٹا دے دنیا میں، اب میں نیک کام کر کے آؤں گا۔ لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ قرآن کی آیتیں ہیں، ٹکڑے ہیں طرح جگہ جگہ کے، جو میں عرض کر رہا ہوں، آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اے میرے رب، میری موت کو تو نے کیوں نہیں اور پیچھے کر دیا؟ موقع دے دیا ہوتا، میں صدقہ خیرات کرتا تو نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ اب اس کو یاد آیا کہ نیک لوگوں میں شامل ہونے کی ضرورت ہے۔ اور اس وقت تو اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی نہیں سنے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آج عمل کا موقع ہے جس کے لیے اللہ نے ہم کو آپ کو پیدا کیا ہے، کل قیامت کے دن حساب ہوگا تو وہاں عمل کا موقع نہ دیا جائے گا۔ آج حساب نہیں ہو رہا ہے ہم سے آپ سے، اس لیے اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہے ہیں۔ جہاں حساب و کتاب صبح و شام ہوتا ہے، مہینہ سال 6 مہینہ سال بھر میں ہوتا ہے، وہاں تو فکر لگی رہتی ہے کہ حساب برابر رہے، اور حساب ہمارا ہوگا قیامت کے دن، یوم الحساب، جس کا دن مقرر ہے، یوم الآخرہ، یوم الدین، بدلے اور بھاونے کا دن۔ اس دن ہمارا آپ کا حساب ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ ذرہ نیکی سامنے ہوگی، ذرہ ذرہ برائی بھی ہوگی، انکار نہیں کر سکتے آپ چاہیں کہ انکار کر دیں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیٹھے بیٹھے مسکرا دیتے، مفہوم کچھ ہوتا؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات تو پیش نہیں ہے اور آپ مسکرا دیے؟
کبھی آپ رو دیتے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تکلیف دہ بات تو آئی نہیں، آپ آنکھوں سے آنسو جاری کر دیے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے وہ منظر پیش کیا قیامت کے دن کے حساب کا، تو بندے نے اللہ سے حجت بازی شروع کر دی، ہے نہیں؟ ہاں، کاہے نے نماز پڑھاتے ہو؟ ارے وہ سو گیا تو وہ مسجد دور ہے، وہ کوہرا بہت زیادہ تھا، پانی برسنے لگا اور کاروبار بہت زیادہ پھیلا ہے، دائیں بائیں لوگ کہاں کھڑے رہتے ہیں، تو حجت بازی اللہ سے کرنے لگا بندہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ پہ مہر مار دی، تو اس کے خلاف اس کا ہاتھ گواہی دینے لگا، اس کے خلاف اس کے پاؤں گواہی دینے لگے، اس کے خلاف اس کے کان گواہی دینے لگے۔ اللہ اکبر! اب پھنسا بندہ، اسی پر مجھے ہنسی آ گئی کہ اب پھنسا، بہت چلبلاہٹ رہی اس کی زبان، چاپلوسی کی، مکاری کی۔ الیوم نختم علی افواہہم، جس دن ہم مہر مار دیں گے تمہارے منہ پر۔ قرآن کہتا ہے، یہ نہیں کوئی فرضی بات۔ وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے ہمارے خلاف، جن کو ہم بہت اچھے صابن سے مل کر صاف کرتے ہیں، بہت اچھا روغن لگا کے مالش کرتے ہیں، چہرہ تر و تازہ رہے، ہاں، ہاتھ پہ جھریاں نہ پڑیں، یہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے اگر سنبھال کے نہیں رکھا ہاتھ پاؤں کو، آنکھ کان کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس پر ہنسی آ گئی جب بندہ مجبور ہو گیا، فیل ہو گیا اللہ کے آگے۔ تو یہ مناظر آنے سے پہلے ہم اور آپ اس بات کا خاص خیال کر لیں کہ ہماری اور آپ کی زندگی کے حالات کیسے ہونے چاہیے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان اور عمل صالح کی طرف اتنا ابھارا ہے، اور اس کے انعامات اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے ہیں، اور اس کے برخلاف جو ایمان سے بھی عاری، عمل صالح سے بھی بے خبر، ان کے لیے جو دردناک عذاب اللہ نے بیان کیے ہیں قرآن پاک میں، کہ آپ دل و جان سے پڑھیں تو روکتے کھڑے ہو جائیں، آپ کے حواس اڑ جائیں گے، حواس باختہ ہو جائیں گے۔ یا اللہ تعالیٰ، میرے دوست اور بھائیوں، ہم اور آپ بہت بے خبری میں ہیں، لاپرواہی میں زندگی گزار رہے ہیں، آپ اثر نہیں لیتے قرآن کا، حدیث پاک اور جنت و دوزخ کا تصور ہمارے ذہن سے نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضری کا ہم کو اور آپ کو کوئی وہ نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا کہ مولا کو ہم کیا جواب دیں گے۔ اب یہ تصور اگر ہے تو اس سے غلطی 99% ممکن ہے کہ نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے گھبرایا، ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے خواہشات کو روکا، اللہ کی مرضی کے موافق لگایا، اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں لگایا، نفس پرستی نہیں کی، خواہش پرستی نہیں کی، تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ اللہ کا ارشاد گرامی ہے، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے سرکشی کی، اللہ کی یاد سے روگردانی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دیا، بابر بعائش کوش کے عالم دوبارہ نیست، بابر مزہ اٹھا لو، دوبارہ دنیا نہیں ملے گی، جس نے اس پر عمل کیا تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، ہم آخرت کی کھیتی کو سرسبز شاداب کریں، انشاءاللہ وہاں آپ کو بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ایمان اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جو مسلمان بھائی دنیا کے کسی گوشے میں، ملک کے کسی حصے میں اگر پریشان حال ہیں،
دشمنوں کے نرغے میں ہیں، تکلیف میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف کو دور فرمائے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم، اللہم لعن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک، اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وشتت شملهم وفرق جمعهم ودمر ديارهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، وصلى الله على نبي